ادائے سنت خیر الانام کرتا ہوں، ادباً و احتراماً سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیریں زبان، علمی صلاحیت کے حامل اور جن کے پاس اشعاروں کا ذخیرہ موجود ہے، مفتی محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی چند لمحات نظامت کے الفاظ سننے کے بعد دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اب مشاعرے کی نظامت کرنے کے لیے میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا، بڑا اچھا دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا تھا، لیکن مولانا محمد شاہ نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم اور چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے جو مجھے کہنا ہے وہ میں بھی انشاءاللہ کہوں گا، اور اس پروگرام اور نعتیہ مشاعرے کی جو فہرست ہے بہت طویل ہے۔ حضرت والا نے شروع ہی میں یہ بتلا دیا کہ نظامت ہو، کہیں نظامت خطابت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ میں بھی انشاءاللہ اس کا بھرپور لحاظ رکھوں گا، اور جہاں تک کوشش ہو سکے گی بہت اختصار کے ساتھ اس پروگرام کی نظامت کے فرائض کو انجام دوں گا۔ حاضرین محترم، اس بات کا علم آپ کو ہو چکا ہے کہ آج کی اس خوبصورت نعتیہ مشاعرے کی صدارت عارف باللہ ولی کامل پیکر اخلاص و وفا ہم سب کے کرم فرما حضرت اقدس مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو نوگاواں کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت والا اس خوبصورت پروگرام کی خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں، اور فہرست کے تعلق سے مجھے یہ علم ہو رہا ہے کہ شروع میں حضرت والا کا بیان ہونا ہے، چند نصیحتیں حضرت والا فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ شعراء اکرام کی فہرست شروع کر دی جائے گی، انتہائی اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوا کرتا ہے۔ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے واعظ اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دے، ان چار مصروں کے ساتھ کہ یہ الگ بات کہ وہ خاموش رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محسوس فرما دیں۔ الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہماری شرکت اس مبارک محفل نعت و منقبت میں ہو رہی ہے۔ نعت کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو، منقبت کہتے ہیں صحابہ کرام کی تعریف کرنے کو۔ نعت پڑھنا اور نعت کا سننا اور منقبت پڑھنا اور منقبت سننا دونوں عبادت ہیں۔ اس اعتبار سے ہماری شرکت اس محفل میں ہے جس میں شریک ہونا اور اس میں کلام پڑھنا اور کلام کو سننا سب عبادت ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صحابہ کرام نے بھی کی ہے، اور اکثر صحابہ نعت خواں گزرے ہیں، جن میں زیادہ مشہور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کفار مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی، اشعار میں آپ کی ہجو کی، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی اشعار میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں منبر بچھواتے تھے، اس پہ حضرت حسان کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے، اشعار میں آپ کی تعریفیں بیان کرتے، اور کفار جو آپ کی برائی کرتے تھے ان کے جوابات اشعار میں دیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کو سن کے خوش ہوتے، دعائیں دیتے اور فرماتے، حسان جب تک تم اشعار پڑھتے رہو گے اور اشعار میں کفار کا جواب دیتے رہو گے، جبرائیل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حضرت حسان نے تعریف فرمائی، نعت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہاں جو شریک ہونا ہوا ہے، ہماری حاضری ہوئی ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اشعار پڑھنے والے حضرات، نعت پڑھنے والے حضرات حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور ان کی سنت پر عامل ہو رہے ہیں، اور نعت کے سننے والے حضرات وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسجد نبوی میں جو نعت سننے والے صحابہ تھے ان کی سنت پر عامل ہو رہے ہیں، اور نعت کا پڑھنا بھی اور نعت کا سننا بھی یقیناً عبادت ہے۔ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کام کو صحابہ کرام نے کیا، اس کے عبادت ہونے میں کیا شک ہے؟ بلا شک وہ عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر نعت پڑھنے والے کو انعام سے بھی نوازا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے انعام کے طور سے اپنی مبارک چادر ان کو دی۔ وہ چادر حضرت کعب بن زہیر کے پاس رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس چادر کو 20,000 درہم میں خریدا۔ 20,000 درہم کی رقم بہت ہوتی ہے، اور اس چادر کو خلفائے بنی امیہ اپنی خلافت کے زمانے میں خاص موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے، عید کے دن اوڑھا کرتے تھے۔ وہ مبارک چادر تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو عطا کی تھی، اور نعت ان کے نعت پڑھنے کی وجہ سے عطا کی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ نعت خواں گزرے ہیں اور ان کی نعتیں مشہور ہیں۔ بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں بھی بڑی تعداد حضرات کی گزری ہے جو نعت پڑھنے والے تھے، اور نعت پڑھنے میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا۔ حضرت سعد، حضرت
حضرت جنہوں نے گلستہ بوستہ لکھی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ تھے۔ بعض بزرگوں سے سنا اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ولی اللہ تھے، وہ حضرت شیخ سعدی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سعدی کی چونکہ بڑی تعریف کرتے تھے، حضرت امیر خسرو بھی شاعر تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے ذکر کرتے کہ شاعر تو اور بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، شیخ اور پیر و مرشد حضرت شیخ سعدی کی اتنی مدح سرائی کیوں کرتے ہیں، ان کی ہی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں، ان کے اشعار کو کیوں زیادہ سراہتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو بھی صاحب نسبت بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ یا تو خام میں دیکھا یا کشف کی حالت میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، شیخ سعدی باداب ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، انہیں داد دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سعدی اور پڑھو، سعدی اور پڑھو۔ امیر خسرو نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شیخ سعدی کے اشعار کی تعریف زیادہ کیوں کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء نعت خواں گزرے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی نسیم صاحب فریدی امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی نعتیں بھی دیکھیں، بڑے اونچے درجے کے نعت خواں تھے۔ جب نعت پڑھی جاتی تھی حضرت مشاعروں میں شریک ہوتے اور اکثر صدارت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں نوگاواں میں نعت و منقبت کے جو پروگرام ہوتے تھے عموماً حضرت کی صدارت میں ہی ہوتے تھے۔ ہم نے حضرت کو دیکھا کہ بسا اوقات نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، منقبت خواں منقبت پڑھ رہا ہے، اور حضرت کی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے تھے، لیکن اخفا کا حال یہ تھا، چھپانے کا، کہ ان کا چہرہ اس وقت ایسے ہو جائے جیسے کوئی ہنس رہے ہوں، اور جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیا کرتے تھے۔ نعت اور منقبت کی جو محفلیں ہیں یہ بھی سب عبادت کی محفلیں ہیں۔ اس محفل کے ادب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور شعراء کرام جو نعتیں پڑھیں انہیں ہمیں توجہ سے سننا ہے، ثواب کی نیت سے سننا ہے، عبادت کی نیت سے سننا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سننا ہے، اور ان کو داد سے بھی ہمیں نوازنا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے پھر آخر میں یہ گزارش ہے، یہ محفل نعت و منقبت ہے، ایک طرح سے عبادت کی محفل ہے، ثواب کی غرض سے، عبادت کی غرض سے، اللہ کی رضا کی غرض سے ہمیں اس میں شریک رہنا ہے اور آخر تک شریک رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم درمیان میں نہ جائیں، آخر میں جائیں، دعا میں شریک ہو کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔